باہر معاشرے میں مریضوں کی کوئی کمی ہے اور زیادہ تر مریض جو علاج سے رجوع نہیں کرتے یا زیادہ تر جو فیملیز ہیں وہ علاج سے رجوع نہیں کرتی، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یقین نہیں ہوتا کہ ان کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کی یہ اشد ضرورت ہے کہ وہ یہ پرسیپشن چینج کرے۔ عموماً عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر کون ہے؟ کسی بھی بات پہ پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر کون ہے، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا کمپیٹیٹر یا ہمارا سب سے بڑا مقابلہ اس بات سے ہے کہ معاشرے میں پرسیپشن ہے کہ نشے کے مریض نشہ نہیں چھوڑتے، علاج کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نشہ نہیں چھوڑتا۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ اور کون سی رکاوٹ ہو سکتی ہے کسی باپ کے دل میں یا کسی ماں کے دل میں کہ وہ اپنے بچے کو علاج میں نہ ڈالے؟ اگر کسی بھی والد کو یا والدہ کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ منوا دیا جائے کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے علاج میں لاتے ہوئے کتنی دیر لگائیں گے؟ چند منٹ، چند سیکنڈ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں جو ہارڈ کور ایڈکٹس ہیں ان کی تعداد اس وقت 90 لاکھ ہے WHO کے مطابق۔ اس میں ڈرگ یوزر شامل نہیں ہیں، اس میں وہ لوگ بالکل شامل نہیں کہ جو ڈرگ یوز کرتے ہیں پر ایڈکٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اگر 10 سے ضرب دیں تو پھر تمام ڈرگ یوزر اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اس میں بھی سگریٹ صرف جو پیتے ہیں وہ شامل نہیں، جو چائے پیتے ہیں وہ شامل نہیں۔ حالانکہ چائے پینے والے بھی ڈرگ یوزر ہو سکتے ہیں، ایڈکٹ ہو سکتے ہیں، چرس والے بھی ڈرگ یوزر ہو سکتے ہیں اور ایڈکٹ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا پرائیڈ ہے کسی پیشنٹ کا بہتر ہو جانا کہ اس کا کوئی نعم البدل دنیا کی کسی کرنسی میں نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کبھی ہم لوگوں کی جو آپس میں گفتگو ہے اگر آپ وہ سن لیں، جو کہ ڈیفینیٹلی سن سکتے ہیں، ہماری روزانہ صبح 10 بجے آپس میں گفتگو ہوتی ہے ڈائریکٹرز کی پورے پاکستان میں زوم پہ، اور آپ میں سے کوئی بھی اگر وہ سننا چاہے کسی بھی دن کی گفتگو کے فلاں دن کی ہماری گفتگو سنوا دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کسی پیشنٹ میں کوئی تبدیلی جب آتی ہے تو ہم کس طرح اس کا ذکر کرتے ہیں اور کس طرح چیرش کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ کسی پیشنٹ میں معمولی تبدیلی بھی آئے تو اس کو ہم چیرش کرتے ہیں، ہم فیملی کو یعنی ابھی پیشنٹ نے نشہ نہیں چھوڑا، صرف رویہ تھوڑا بہتر کر لیا ہے، تھوڑا سبھاؤ بنا لیا ہے اپنا، والدین کے ساتھ تھوڑا کوآپریشن شروع کر دیا ہے تو ہم اس کو بھی بہت اچھی طرح چیرش کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات سوچئے کہ جو بچہ بالکل بگڑا ہوا نہیں ہوتا، فرسٹ کلاس بچہ ہوتا ہے، A1 بچہ، جسے ہم 4 سال کی عمر میں اسکول بھیجتے ہیں اور پھر آگے کی منزلیں کالج یونیورسٹی وغیرہ طے کرتے ہیں، اور 18 سال میں ہم اس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ توقع یہ ہوتی ہے کہ کچھ پڑھ لکھ سکتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر سکتا ہے، آج کل کے زمانے میں 40-50,000 کی نوکری حاصل کر۔ یہ 18 سال کی جو شب و روز کی محنت ہے، اسے اسکول چھوڑ کے آنا، لے کے آنا، ٹیچرز کے ساتھ ملنا، اس کا ہوم ورک کروانا، اور اس میں سے بے شمار تو 80% سے زیادہ تو منزل پہ بھی نہیں پہنچتے۔ اور ہمیں جو بچہ دیا جاتا ہے کام کرنے کے لیے، ہمارا یہ سوبھاگیہ ہے، بڑی قدر کی بات ہے کہ دنیا میں ہمیں یہ کام سونپا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کتنا ٹائم دیا جاتا ہے؟ 100 ڈیز نہیں، ہم تو کچھ 6 مہینے سال مانگتے ہیں، لیکن گھر والوں کا خیال ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک پیشنٹ جو داخل ہوئے، جو سال پہلے بھی داخل ہونے تک نوبت آئی تھی، تو
ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ 100 دن رہیں. تو انہوں نے کہا کہ تسی دیکھ لو میں 100 دن نشہ ہی نہیں کرتا تو پھر 100 دن رکھن دی کی ضرورت ہے. تو انہوں نے 100 دن نشہ نہیں کیا, 101ویں دن انہوں نے نشہ کر لیا, 101ویں دن نشہ کر لیا. تو مجھ سے جب ان کی بات ہوئی اور اب وہ جب داخل ہوئے تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اسی تو ادھر ہی کرانا سی, لیکن انہوں نے کہا جی 100 دن دی گل ہے تو میں 100 دن نہیں کرتا نشہ, میں بعد میں کر لوں گا. تو ہم نے کہا کہ کسی پیشنٹ کو انڈور کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ 100 دن نشہ نہ کرے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ دستیاب ہو, یعنی وہ موجود ہو, وہ روز موجود ہو, صبح شام موجود ہو, اس سے بات کی جا سکے, اس سے 1 to 1 بات کی جا سکے, اس سے گروپ میں بات کی جا سکے اور اس کے ساتھ تبادلہ خیالات کیا جا سکے اور اسے بتایا جا سکے کہ آپ کے جو مسائل ہیں, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایڈکشن میں ہیں, آپ کا جسم نشے کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا, جسم فٹ نہیں رہا نشہ کرنے کے لیے, اور آپ کی زندگی غیر منظم ہے, برباد ہے, اور آپ کی زندگی میں معاملہ ٹیڑھے ہیں.